چل فرج فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص مہدی حسن خواجہ کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں انہیں شامل کرتے ہوئے سال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جس کسی نے دعا کی التماس کی یا حاجات کی قبولیت کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے جن مومنین نے ان مجالس میں دامے درہم سخن قدم حصہ لیا ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور مرحومین کی بخشش و مغفرت و بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں. مومنین سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے اور جیسا کہ کل آپ کے سامنے اعلان بھی کیا گیا تھا موضوع سخن جو ہے وہ سید سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے جو میرے مولا نے دربار یزید میں دیا تھا. آج طبیعت کچھ زیادہ ساتھ نہیں دے رہی نہ گلا ساتھ دے رہا ہے جتنا آپ نے پڑھوا لیا اتنا میں پڑھ لوں گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں کچھ گلدستے کی صورت بنا لیں. اللہم صلی اللہ. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. کل عرض کیا تھا کہ سید سجاد نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو شروعات میں پروردگار عالم کی حمد اور رسول اللہ پہ درود و سلام کے بعد جیسے ہی اس اقتباس کا آغاز کیا کہ جس میں اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف پیش کیا تھا تو آغاز یہاں سے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں دی ہیں. تو جو 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں.
6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ اب جب عطاؤں کی بات شروع ہوئی تو سب سے پہلی عطا جو سید سجاد نے گنوائی وہ فرماتے ہیں اعطینا العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ کل میں نے علم کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی، اجازت دیں تو گفتگو کو وہیں سے شروع کریں جہاں کل سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سید سجاد نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم عالم ہیں، بلکہ فرمایا ہمیں عطا ہوا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں سید سجاد نے بہت سی گتھیاں سلجھا دی ہیں کہ ایک تو یہ ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا علم اپنا ذاتی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے علم کی بنا پر، علم کی سطح پہ یہ سب کا سب خدا کا عطا کردہ ہے۔ دیکھیے آج کل آپ نے یہ جملے بہت سنے ہوں گے، اور ہمارے یہاں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی اب اس قسم کے لوگ بہت پیدا ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی بات شروع ہو ائمہ کی فضیلت اور فضائل کی تو ان کے ہاضمے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ائمہ کو بس ایک سیاسی لیڈر یا ایک عام عالم دین اور مجتہد کے درجے تک رکھیں۔ جیسے ہی آپ کوئی ایسی فضیلت بیان کریں کہ جو عام طور پہ کہیں دکھائی نہیں دیتی تو وہ فوراً کہتے ہیں جناب یہ کیسے ممکن ہے۔ اگر میرا ساتھ دیں تو میں جملہ کہوں، یہ افراد جو ائمہ کو ایک سیاسی لیڈر یا ایک برتر عالم دین سے زیادہ کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے امام شناسی کی کلاس میں داخلہ نہیں لیا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان شناسی کی کلاس میں داخلہ نہیں لیا۔ یہ آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ انسان کیا ہے۔ اگر کوئی پہلے یہ سمجھ لے نا انسان کیا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا اب اگر خدا اس انسان کے لیے کسی کو امام بنائے تو پھر اسے کیا ہونا چاہیے۔ انسان ہی کو نہیں سمجھ پائے، اگر انسان کو سمجھ لیں تو انسان کے امام کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب کئی افراد ایسے ہیں وہ امام کے لیے لفظ علم الغیب کے استعمال کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی مشکل ہو گئی۔ کل میں نے ضمناً عرض کیا تھا حضور یہ علم غیب اگر لفظ کوئی استعمال کر رہا ہے امام کے لیے تو مجھے ایک بات بتائیے، نبی اور امام کا کام اس کے علاوہ اور ہے کیا کہ وہ غیب کی خبر دے؟ مجھے بتا دیجئے، اگر کوئی عام سامنے ہی کی باتیں بیان کرنی ہیں تو یہ تو کوئی بھی کر لے گا۔ بھئی نبی کے آپ 2 القابات استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں، بشیرا و نذیرا، بشارت دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ بشارت کاہے کی دیتے ہیں؟ کاہے کی بشارت دیتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ وہ جو سامنے دکھ رہی ہے اس کی نہ بشارت دیتے ہیں، جو سامنے دکھ رہی ہے اس سے نہ ڈراتے ہیں، ڈرا رہے ہیں جہنم سے، عذاب سے، بشارت دے رہے ہیں جنت کی، اس کی نعمتوں کی، تو یہ تو خود دکھائی نہیں دیتی۔ تو جو چیزیں مطلق غیب میں ہیں انہی کی تو خبریں دینے رسول آئے ہیں، تو اب میں انہیں اگر عالم الغیب کہوں تو اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بھئی رسول کا کام اور کیا ہے؟ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں وہ خبریں دیں جن تک ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی
حواس خمسہ سے نہیں پہنچ سکتے، رسول کا کام ہے یہ۔ البتہ ایک بات واضح، رسول کے پاس جتنا بھی علم غیب ہے، جتنا بھی علم ہے، سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ رسول ذاتی طور پر علم غیب نہیں رکھتے، ائمہ ذاتی طور پہ علم غیب نہیں رکھتے۔ مجھے بتائیں رسول کا اس دنیا سے انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری میں نہیں، 61 ہجری میں تو امام حسین شہید ہوئے نا، 11 ہجری میں رسول گئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 11 ہجری میں رسول دنیا سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے رسول نے بہت سی خبریں دیں جو صحیح ثابت ہوئیں۔ رسول نے کہا کہ ایک ایسا دن آئے گا جب میری ازواج میں سے کسی ایک زوجہ پر اب کے کتے بھونکیں گے۔ اب مجھے بتائیے اس کو میں کیا کہوں؟ یہ غیبی خبر ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں ہے تو اب اس کے بعد رسول کو کیا کہوں؟ اور اگر آپ کہیں نہیں ہے تو ہم نے تو دیکھا کہ یہ کام ہوا، ہم نے دیکھا یہ کام ہوا۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتنے میرے مولا نے، آپ اسے پیش گوئی کہہ لیجئے، پیش گوئی بھی وہی کرے گا نا جو پہلے سے جانتا ہو۔ تو یہ بات کہ جناب علی ائمہ کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے ذاتی طور پہ علم غیب رکھتے ہیں تو غلط کہتا ہے، مشرک ہے۔ لیکن اگر کہتا ہے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے تو یہ عین توحید ہے، اور یہی عقیدہ امامت تشیع ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ عطا کیا، علم عطا کیا۔ کل ایک چیز میں نے عرض کی تھی، رہ گئی، اگر اجازت دیں تو آگے بڑھا دوں بات کو۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو حضوری ہے اور ایک وہ ہے جو حصولی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ علم حضوری سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بلڈن ہے، یہ بلڈن ہے، یہ سیکھنے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ سیکھا سکھایا لاتا ہے، اور جو حصولی ہے وہ یہاں آ کے ہوتا ہے۔ اب اسی کے ضمن میں ایک رسول اللہ کا بڑا ہی معروف لقب ہے، اگر اس کے اوپر تھوڑی بات ہو جائے تو میرے خیال سے اعطینا العلم میں جو ابحاث ہیں ان میں سے ایک بحث بہت اچھے سے آپ کے سامنے پہنچ جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ جناب رسول کو کہتے ہیں النبی الامی۔ ابھی آپ جا کے پوچھئے کسی بھی شخص سے لفظ امی کا مطلب، تو اب وہ جو آگے یقین کیجئے ترجمہ کرے گا تو ایسا معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ رسول کی کوئی صفت بیان کر رہا ہے، ایسا لگے گا جیسے ناوبلہ رسول کی ہتک کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس لفظ امی کو خدا جہاں بھی لایا ہے سیاق و سباق اور اسلوب بتا رہا ہے کہ خدا رسول کی کوئی شان بیان کرنا چاہ رہا ہے، نہ کہ وہ بات کہ جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ ترجمہ کروائیے تو ترجمہ ہوگا ان پڑھ، یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ پریشان تو نہیں ہے نا حضرات؟ یہ جو میری آنکھوں کے سامنے نور ہے نا، یہ پیچھے والوں کی چہروں کی زیارت میں مانے رہتا ہے، اس لیے مجھے پیچھے والے دکھائی نہیں دیتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بات واضح؟ کیا ترجمہ ہو رہا ہے جی؟ ان پڑھ۔ ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کبھی بھی کسی لفظ کا ترجمہ اس وقت تک نہ کیجئے، نہ ہو سکتا ہے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آدھ مثال رکھ دیتا ہوں۔ لفظ حرام کہاں استعمال کرتے ہیں آپ؟ کہاں استعمال کرتے ہیں آپ؟ مثلا بازار گئے،
خرگوش کا گوشت مل رہا تھا، آپ نے کہا یہ حرام ہے۔ وہ مچھلی مل رہی تھی کہ جو قابل استفادہ نہیں ہے، پہنچ رہی ہے نا بات، آپ نے کہا یہ حرام ہے، بات واضح ہو گئی۔ لیکن اگر اب یہی لفظ حرام مکے میں موجود ایک مسجد کے ساتھ لگ جائے اور اس کا نام ہو جائے مسجد الحرام، تو اب کیا یہی معنی ہوں گے؟ آپ کہیں گے جیسے مچھلی کو نہیں چھونا تھا دور رہو، کہ اب اس مسجد سے بھی دور رہنا کا نہیں، یہاں حرام کے یہ معنی نہیں ہے، وہاں حرمت مراد ہے، یہاں بھی حرمت مراد ہے۔ وہاں حرمت سے مراد یہ ہے کہ کھانا نہیں ہے، یہاں حرمت سے مراد یہ ہے کہ قابل تعظیم و قابل عزت ہے، مشرک اس میں نہیں جا سکتا، نجس حالت میں اس میں نہیں جا سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ تو یہ لفظ حرام یہاں کچھ اور معنی دے گیا اور وہاں کچھ اور معنی دے گیا۔ اگر لفظ امی کوئی میرے جیسے شخص کے لیے استعمال ہو تو آپ ترجمہ کریں ان پڑھ، بالکل درست ہے، لیکن اگر یہی رسول کے لیے ہو تو یہ فضیلت ہے کہ ایسا نبی بھیجا ہے جس نے دنیا میں آ کے کسی سے کچھ پڑھا نہیں ہے، وہیں سے پڑھ کر آیا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ اس نے کسی سے یہاں آ کے نہیں پڑھا، یہ جو لایا ہے یہ وہیں سے لے کر آیا ہے۔ اور یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے، حضور رسول کیا باقی انبیاء کی بھی صفات میں سے ہے کہ وہ کبھی اس دنیا میں آ کر کسی غیر معصوم کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے، کبھی کسی غیر معصوم کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے کسی میرے یا آپ کے جیسے سے علم حاصل کیا ہو تو بعد میں دنیا کہے گی اچھا ہمیں ہی سے پڑھ کے ہمیں پڑھانے آ گئے۔ ارے آپ دیکھیے، میں اپنی بات بتا دیتا ہوں، چلیے میں اپنی بات بتاؤں آپ کو۔ حضور جب میں حوضے میں نہیں گیا تھا، توجہ چاہتا ہوں، جب میں حوضے میں نہیں گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے رشتہ داریاں تھیں، سب کچھ تھا، پھر ہم حوضے چلے گئے، حوضے سے پڑھ کے جب واپس آئے تو آج تک 12 سال گزر گئے حوضے میں، لیکن آج بھی اگر ہم کسی بزرگ کو کوئی بات بتانے لگیں تو وہ کہتے ہیں ارے ہمارے ہی بچے ہو کہ ہمیں سکھا رہے ہو۔ ہوتا ہے یہ، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ تو اگر مجھ جیسے کے لیے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو سوچئے اگر کسی نبی نے کسی عام انسان سے کچھ سیکھا ہوتا تو کیا غضب ہو جاتا۔ وہ کہتے اچھا جی ہم ہی سے سیکھ کے ہمیں ہی سکھانے آ گئے ہو۔ خدا نے کہا ہم پہلے ہی اس سلسلے کو منقطع کر دیں گے، ہم اپنے کسی نبی کو بھی کسی غیر معصوم کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرنے دیں گے، جتنی علم کی ضرورت ہے وہ دے کر بھیجیں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ایک نبی یا معصوم دوسرے معصوم کا شاگرد تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی غیر معصوم یا غیر نبی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی نبی سے حاصل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ تو ذہن میں ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کہ یہ لفظ جو لقب ہے امی، یہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ ان کا جو علم ہے وہ عطا کردہ ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور اس منزل پہ جب آپ میرے ساتھ آ گئے تو میں ایک چیپٹر اور کھول دوں۔ قرآن مجید اپنی آیات کے اندر ایک عجیب اسلوب رکھتا ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات کرتے ہوئے متعدد مسائل کو ایک ساتھ چھیڑ دیتا ہے، ایک ہی بات کرتے ہوئے متعدد مسائل کو چھیڑتا ہے، اور جب وہ چھڑ جاتے ہیں تو صرف اشارے کرتا ہے اور تفصیل جو ہے وہ صاحبان نظر کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول، یہ جو کفر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو اور یہ تمہاری نبوت کا اقرار نہیں کرتے، تمہاری نبوت کے قائل نہیں ہیں، اگر یہ اقرار نہیں کرتے تو ان کے اقرار نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرنے دو ان کو انکار، ان کے انکار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب بحث کیا ہو رہی ہے؟ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ وہ جو رسول کی رسالت کے منکر ہیں، توجہ ہے نا حضرات کی۔ اور پھر آگے قرآن مجید نے کیا کہا؟ کہا دو رسالت کے گواہ ہیں، لیکن رسالت کا ایک گواہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ بحث چل رہی تھی رسالت کے گواہ کی، بیچ میں لے آیا علم کتاب کو۔ توجہ چاہتا ہوں میں حضرات، دیکھیے شروع ہوئی رسالت کے انکار کرنے والوں سے، بات آ گئی کرنے دو انکار، ہم گواہی کو کافی ہیں، اور ایک اور کافی ہے، اور اس کا نام لیتے لیتے نام نہیں لیا اور فوراً کہہ دیا جناب کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خدا تو ہمیں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ ایک ہی بات شروع ہوئی ہے، اسی ایک ہی بات پہ ختم کر دے کا، یہی تو اسلوب قرآن ہے کہ ایک آیت میں متعدد مسائل کو چھیڑ کے تمہیں متوجہ کروں گا۔ اور اب اگر توجہ، اب اگر رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے کسی گواہ کی کوئی صفت بیان کر رہا ہوں تو ذہن میں رکھنا یہ صفت اس گواہی میں دخیل ہے، اگر یہ صفت نہ ہوتی تو یہ رسالت کا گواہ نہ بنتا۔ ضروری ہے یہاں پر توجہ چاہوں گا، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا نے ہر ایک شخص کو اتنا پھلا دیا ہے کہ اب وہ پھولے نہیں سما رہا، وہ ہر کام وہ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو زیادہ سے زیادہ ویورز مل جائیں، اور پھر وہ والا معاملہ تو ہمیشہ سے ہی ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اب پہلے تو کئی دفعہ یہ ہوتا تھا انسان کو چیخنا پڑتا تھا، چلانا پڑتا تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا، آؤ بیٹھو سنو کیا کہہ رہا ہوں میں۔ اب تو وہ معاملہ ہی ختم، اب تو آپ نے صرف ایک یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ایک چینل بنانا ہے، ایک پیج بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ کے منہ میں جو اول فال آئے آپ بکتے چلے جائیے۔ معذرت یہ جملہ میں نے سخت بول دیا لیکن ضروری تھا، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دین بیچارہ اس قدر کمزور اور ہر ایک کے ہاتھوں میں رگڑا کھانے والا ہو گیا ہے کہ جس کے دماغ میں دین کی جو صورتحال پیدا ہو جائے صبح کو اٹھ کے وہ ایسے بیان کرتا ہے کہ جبرائیل امین نے اس پہ وحی نازل کی ہو، اور اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو دین کی تفسیر اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں مجھ سے پہلے آج تک کوئی یہ دین سمجھا ہی نہیں تھا۔ واقعاً میں حیران و پریشان ہوں۔ چلیے دیگر افراد کا تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، انہیں ان کے سب حرکات مبارک ہوں، لیکن اب ہمارے اندر بھی ماشاءاللہ
گھر میں بیٹھے بیٹھے آیت اللہ بن رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے۔ قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے میرا جوان کہ میں کہہ رہا ہوں دینی معاملات میں تحقیق نہ کریں، مطالعہ فرمائیں، لیکن جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں ذرا اس کو کسی اور کے سامنے پہلے رکھ کر پیش کر کے کسی کی اس کے اوپر اصلاح لے لیجئے کہ یہ جو میں سمجھا ہوں کیا یہی معنی بھی تھا یا میں نے ایسے ہی کچھ سمجھ لیا ہے۔ اب جو بھی رات کو خواب آتا ہے صبح کو اٹھ کے آپ دنیا میں پھیلانا شروع کر دیں، یہ دین کی تشریح قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک مجھ پہ کوئی الزام لگاتا رہے کہ مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ عام بندے کے ہاتھ میں دین دینا ہی نہیں چاہتے، نہیں تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ بے شک لگا دیجئے الزام، لیکن ہر چیز کے لیے نا کوئی مقدمات چاہیے۔ اگر اتنے ہی آپ بڑے ہیں تو اگلے دن یہ کیوں نہیں اعلان کر دیتے کہ جناب علی آج سے میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں، آج سے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گیا ہوں، بغیر کچھ کیے کرائے یہ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں، اگر کر دیا نا آج کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گیا ہوں اور کسی کو کہا آؤ مجھ سے کروا لو اپنی فرم کا آڈٹ، تو اگلے دن میرے اوپر کیس بن جائے گا کہ جب آپ اس کے لیے ایلیجبل ہی نہیں تھے تو آپ نے یہ کام کیا کیسے؟ معلوم ہوا ہر چیز کے لیے کوئی مقدمات چاہیے، جیسے باقیہ چیزوں کے لیے چاہیے دین کے لیے بھی چاہیے۔ اتنا آپ کو شوق ہے، آئیے اس پورے سلسلے سے گزر کے جائیے اور پھر اپنی تحقیقات پیش کیجئے، تو چلیے ہم بھی کچھ کہہ سکیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ عربی عبارت سیدھی پڑھنے نہیں آتی، ماشاءاللہ ترجمے پہ کام چل رہا ہے اور ترجمہ پڑھ کر ہی سارا اجتہاد فرما لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ بات واضح ہو گئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب آج کل سوشل میڈیا کا دور، بات مجھے یاد ہے میں نے کہاں سے چھوڑی ہے، اور بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ آ رہے ہیں، اور آج کل ایک صاحب کے جن کو مشہور کیا ہی ہم نے ہے، ٹھیک ہے جی، جن کو مشہور کیا ہی ہم نے، بات پہنچ گئی ہے؟ ہاں، اب وہ جب انہوں نے اپنی توپوں کے رخ ہماری طرف کیے ہیں تو اب سارے بغلے جھانک رہے ہیں کہ کہاں جائیں۔ بھائی پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، اہل بیت کا شیعہ اہل بیت کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت میں کوئی اسے پاگل کر دے یہ نہیں ہوتا۔ وہ اہل بیت کا دیوانہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کے نام پہ اس سے کچھ بھی کروا لیا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اتنا تو فرق رکھیے کہ اصل حسین کون ہے اور حسین کے لباس میں آنے والا ابن زیاد کون ہے، اتنا تو فرق ہونا چاہیے۔ بہرحال اب تو پانی سر سے اونچا ہو ہی گیا ہے، کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں، ہم نے کر دیا دنیا کے سامنے انہیں معروف۔ اب توپوں کا رخ ہوا اس طرف، اور ان کا پہلا اور آخری امامت کے باب میں جو اعتراض ہے، توجہ فرمائیں گے حضرات، وہ یہی ہے کہ جناب اگر امامت اتنی اہمیت کی حامل ہوتی اور اگر علی واقعاً کوئی اتنی اہمیت کے حامل ہوتے اور علی ہی کی امامت پہ بس خدا راضی ہوتا ہے اور کسی کی نہیں، تو پھر خدا کو چاہیے تھا کہ قرآن مجید میں علی کی امامت کا با الفاظ جلی تذکرہ کرتا۔ یہی بات ہے، کرنا چاہیے تھا خدا کو، ہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لو جی، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر کرنا چاہیے تھا تو کہاں ہے؟ کرنا چاہیے تھا تو کہاں ہے، اور نہیں کرنا چاہیے تھا تو کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی بالکل، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد۔
اللہم صلی علی. توجہ چاہتا ہوں، اب میری طرف توجہ رکھیے گا، ٹھیک ہے جی. حضور اگر ہونا چاہیے تھا تو کہاں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا تو کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اب میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دوں، اس سے آپ بہت مطالب اخذ کر سکتے ہیں. یہ اعتراض اول تو وہ شخص کرے گا کہ جو قرآن کے اسلوب سے واقف نہیں. دیکھیے ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی اسلوب ہے. آپ جائیے، آپ نے میڈیکل پڑھنا شروع کیا، اب میڈیکل کی جو کتابیں ہیں ان کی اپنی ہی زبان ہوتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جا کر کسی عام انگریزی میں اگر کسی نے ایم اے بھی کر رکھا ہو نا، اس کو جا کر وہ کتاب پکڑا دیں، وہ کہے گا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، نہیں پلے پڑنا اس کے کچھ بھی. اسی طریقے سے اگر کوئی عربی زبان میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے سامنے آپ عربی زبان میں ملا صدرہ کی اسفار لا کے رکھ دیں، وہ کہے گا بھائی یہ کیا ہے. اب یہ تو پاکستان میں ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ شہید مطہری کے فلسفیانہ افکار فارسی سے اردو میں انہوں نے ترجمہ کیے جو بس فارسی جانتے تھے، فلسفہ نہیں. اور نتیجہ جو ہوا وہ یہی ہوا کہ اگر یہ کتابیں جو ترجمہ ہوئی ہیں یہ جا کر شہید مطہری کی روح کے سامنے رکھ دیں تو وہ کہیں گے یہ کس نے لکھی تھیں. یہ ہو گیا ہے، یہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. بہرحال یہ تو ایک دل کا پھپولا تھا جو پھٹ گیا آپ کے سامنے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. تو فقط زبان آنے سے اس علم کی زبان نہیں آتی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن مجید کی جو اپنی زبان ہے وہ فقط عربی کو سیکھ لینے سے آتی تو عرب سارے ہی مفسر قرآن ہوتے. اور جتنے بھی رسول کے زمانے میں اصحاب موجود تھے وہ فقط آیت اترتی اور مطلب سمجھ جاتے، کبھی رسول سے آ کے نہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ اس آیت کے معنی کیا ہیں، میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں. قرآن مجید کی کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں جب نازل ہوتی تھی نہیں سمجھ میں آتی تھیں. سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ، سورہ یاسین میں 12ویں آیت کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا، جمع کر دیا. یہ سب کو احصا کیے ہوئے. توجہ ہے، آیت اتری، مسلمانوں کو امام مبین سمجھ میں نہ آیا. رسول منبر پہ تشریف فرما ہے اور بار بار صحابی اٹھ اٹھ کر پوچھ رہے ہیں. تفسیر قمی میں روایت موجود ہے، بصائر الدرجات میں موجود ہے. اٹھ کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے؟ اب رسول کیا کریں؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو آپ کے گھر میں، اس نے تازہ بولنا سیکھا ہو اور وہ باہر نکل جائے اور کہیں سے اس کے کان میں کوئی لفظ پڑ جائے اور اسے اس کے معنی نہ پتا ہو تو وہ گھوم کر گھر آئے گا اور آپ سے پوچھے گا بابا اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے باہر سے سنا درخت، وہ آیا اس نے کہا بابا یہ درخت کیا ہوتا؟ آپ نے کہا ٹری. اس نے کہا ٹری کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا پیڑ. پیڑ کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ. ان کا یہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں آپ کے پاس آپ نے ہاتھ پکڑا، باہر لے کر گئے، کہ یہ جو کھڑا ہے یہی پیڑ ہوتا ہے، یہی درخت ہے، یہی ٹری ہے. ایسا ہی ہے. اب رسول کے سامنے عجیب سوال ہیں. ایک کھڑا ہو کر ہے یہ امام مبین کیا تورات ہے؟ رسول نے کہا نہیں. کہ انجیل ہے؟ کہ نہیں. زبور ہے؟ نہیں. فرقان یعنی قرآن ہے؟ کہ نہیں. رسول آرام سے بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا. رسول نے پورے مجمع کا منہ موڑ دیا، کہا یہ جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ہے امام مبین. تو اگر فقط عربی زبان سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ امام مبین کون ہے. قرآن مجید اپنی زبان رکھتا ہے، اپنی اصطلاحات رکھتا ہے. یہ اصطلاحات وہی جانے گا، وہی بتائے گا جو ترجمان قرآن ہو، جو ترجمان وحی ہو. اگر آکسفورڈ، توجہ ہے کہ نہیں، یونیورسٹی سے کوئی کتاب چھپتی ہے تو وہ یونیورسٹی اس کے لیے استاد بھی معین کرے گی اور اس کی ڈکشنری بھی معین کرے گی، مرتب کرے گی. کیونکہ اسے معلوم ہے اگر میں نے مرتب نہ کی تو دنیا کو پلے نہیں پڑے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. قرآن مرتب خدا نے کیا ہے تو اس کی ڈکشنری بھی وہ خود متعین کرے گا، اور وہ ڈکشنری جن کو دے گا انہیں ہی ترجمان قرآن کہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اسلوب قرآن سمجھیے حضور، اسلوب قرآن سمجھیے. اسلوب قرآن یہ ہے کہ خداوند عالم، میں کھول نہیں سکتا، گفتگو کا وقت نہیں ہے، خداوند عالم نے قرآن مجید کو ہر قسم کی لفظی تحریف سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ جو رسول کے بعد آنے والے افراد ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، ان کے کارناموں کا تو ذکر ہوگا لیکن نام کا ذکر نہیں ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، شاید بات نہیں پہنچا پایا. حضور اگر قرآن واضح طور پہ نام لے لے، آپ جا کے دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ابھی واضح ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. رسول اللہ نے جناب امیر کی شان میں جو احادیث ارشاد فرمائیں یا نہیں فرمائیں، ہر حدیث کا آپ کو ایک نیا ورژن ملے گا، لیٹسٹ ورژن ہوگا. کیا پوری کی پوری حدیث وہی ہے، بیچ میں علی کا نام نکالا اور کسی گمنام کا نام رکھ کے اسے نامور کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ہوا ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں. جو علی کو امام نہ بھی مانے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے. چونکہ وہاں واضح طور پہ لفظ نام موجود تھا لہذا تحریف کی گئی. تو جو لوگ حدیث رسول میں نام ہٹا کر تحریف کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے قرآن کی آیت پورے نام کے ساتھ آ جاتی تو انہوں نے کیا کیا کارنامے کرنے تھے آپ سوچ سکتے ہیں. خدا نے کہا نہیں، ہم نے قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے ہم اس کا اسلوب یہ رکھیں گے، ہم نام نہیں لیں گے، صفت بیان کریں گے. کیونکہ نام لینے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نام لیں گے تو تحریف بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہو تو ناموں والے بہت سے پیدا ہو جائیں گے، لیکن جب صفت لیں گے تو صفت والے پیدا نہیں ہوں گے. جب صفت بیان کریں گے تو پھر ایسی صفت والا کہاں سے لے کے آئیں گے. اب دیکھیے کیا حساب کتاب لگایا گیا. ومن عنده علم الکتاب، بات ابھی وہیں رکی ہوئی ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جناب مسلمان مفسروں نے جو گھوڑے دوڑائے تفسیر کے، ایسے بے لاگ گھوڑے، بے لگام گھوڑے کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر ہی کو پامال کر دیا. پوچھیں جا کے ان سے یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک تازہ یہودی سے مسلمان ہوا شخص عبداللہ بن سلام. ایک کون کافی ہے گواہی کے لیے؟ اللہ، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. یعنی خدا کی گواہی کے ساتھ آپ کس کی گواہی لا رہے ہیں؟ بتائیے. علی کا بغض ہو تو بندے کو کہاں جا کے مارتا ہے بھائی، کم از کم کسی ایسے کو تو لاؤ کہ جس کی گواہی خدا کی گواہی کے ساتھ بیٹھ جائے. ایک یہودی سے، جو یہودی سے مسلمان ہوا، اس کے لیے کہہ رہے ہیں جناب یہ ہے وہ
جو رسول کی رسالت کی گواہی دے گا. رسول کی رسالت کوئی اس دنیا میں آ کے آئی ہے؟ بھائی بات نہیں پہنچا پایا شاید. رسول کی رسالت کی گواہی وہ دے جو کم از کم یہ کہہ سکتا ہو جب رسالت مل رہی تھی میں دیکھ رہا تھا. یہ یہودی زادہ بیچارہ جو تازہ نو مسلمہ، یہ کیا رسول کی رسالت کی گواہی دے گا؟ اسی لیے جب یہ آیت لے کر ایک شخص حقیقی ترجمان وحی کے سامنے پہنچا اور ان سے کہا کہ آقا، اے چھٹے امام، یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی. امام نے کہا یہ آیت اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک قرآن کی ایک اور آیت سمجھ نہ آ جائے. یعنی یہیں پر امام نے اسلوب اور قرائن اور اصول طے کیے. وہ کیا؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی آیت سے سمجھو، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے. یہ اسلوب ہمارے ائمہ نے دیا کہ قرآن کی آیت اس وقت تک سمجھ نہ آئے گی جب تک اس سے پہلے ایک اور آیت سمجھ نہ آ جائے کہ آقا وہ کون سی ہے. تو اب امام نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی آقا پڑھا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ کیا یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد اشارہ کیا اس واقعے کی طرف. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک پرندہ ہدہد نامی اڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں نے ایک ایسی مملکت دیکھی ہے جس میں ایک خاتون حکومت کرتی ہے اور وہ خدا کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں. تو حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے سے اپنا پیغام بھجوایا اور جب خط پڑھا تو جناب سارے مشیروں کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ بتاؤ کرنا کیا ہے. مشیروں نے فوراً سے کہا یا بلقیس، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اے بلقیس ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں، مہنگے مہنگے تحائف اکٹھے کرو اور اس شخص کو بھیجو جو دعوے دار ہے کہ یہ خدا کا نبی ہے. اگر اس نے یہ مہنگے مہنگے تحفے رکھ لیے تو سمجھ جانا یہ بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح کوئی بادشاہ ہے، لیکن اگر اس نے یہ تحفے پلٹا دیے تو سمجھ جانا کہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے. اتنے سال پہلے بھی لوگ یہ جانتے تھے کہ جناب جو خدا کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے وہ لوٹ کھسوٹ نہیں کرتا. یہ آج آپ کو پاکستان میں تحفوں کی اور توشے خانی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. بات واضح ہو گئی. تحفے آئے، حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ وہ تحفے خط سمیت واپس بھیج دیے کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو کرو، یہ تحفے دے کے کیا کرنا چاہتی ہو. اب جب تحفے واپس پہنچے تو پھر سب مشیر اکٹھے ہوئے اور کہا ہاں جناب معاملہ تو کچھ اور ہے. کہا کیا کریں؟ کہا جلنا چاہیے ہمیں. اب وہاں سے ایک لشکر جرار چلا جو حضرت سلیمان کے پاس حاضری دینے آ رہا ہے اور ہدہد نے خبر دے دی کہ جناب ان کا جو تخت ہے، جو عرش ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ سب اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اب حضرت سلیمان نے کہا کہ کیا کوئی ہے کہ جو اس تخت کو اٹھا کر لے آئے. قرآن نے کہا ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا اس سے قبل کہ آپ اس دربار کو برخاست فرمائیں میں وہ لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے. اب یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں آیا ہے تو میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نہیں آیا تو چلیے میں ہی اٹھا دیتا ہوں. بھئی اگر ایسا تھا کہ حضرت سلیمان کو وہ چاہیے تھا خود منگا لیتے. خود منگا لیتے، کیوں نہیں منگایا خود؟ بھئی قرآن نے بتایا نا کہ آ گیا تو جس نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایسے ہوں.
وہ نبی خود کیا ہوگا تو خود منگا لیتے. تو یہی سوال امام نقی الہادی علیہ السلام سے ہوا کہ آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ سلیمان خود منگا لیتے، بات ختم ہو جاتی، زحمت نہ دینی پڑتی. کہا سلیمان چاہتے تھے میرے وصی کا تعارف ہو جائے. سلیمان چاہتے تھے میرے وصی کا تعارف ہو جائے، دنیا کو پتا چل جائے سلیمان کا وصی کون ہو سکتا ہے. بس یہاں مجھے اسی مقام پہ ایک جملہ کہنے دیجئے. سلیمان چاہتے ہیں میرے وصی کا تعارف ہو، یعنی یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وصی کا تعارف ہو. تو اب میں نے یہ دیکھا سلیمان کا وصی ایسا ہے کہ اس کی ہاتھوں میں یہ قوت ہے کہ چاہے تو چشم زدن میں تخت اٹھا کر سلیمان کے سامنے پیش کر سکتا ہے. تو اگر سلیمان کا وصی ایسا ہے تو مجھے بتاؤ محمد کے وصی کو کیسا ہونا چاہیے؟ محمد کے وصی کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ سلیمان کا وصی ہے. قرآن نے اس کا بھی نام نہیں لیا. ہاں جی، یہ تو ہمیں روایتوں سے پتہ چلا کہ آصف ابن برخیہ ہیں. قرآن نے اس کا بھی نام نہیں لیا. قرآن نے کہا ہم صفت بیان کریں گے. کیا صفت ہے؟ کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اس کچھ علم کا کمال یہ تھا کہ چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں تخت اٹھا اور آ گیا. آپ جا کر پوچھئے نا ذرا اپنے جو سائنس میں بڑے ید طولہ رکھتے ان افراد سے، یہ کیسے ہوا؟ سائنس کہتی ہے اگر کوئی بھی چیز اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرنا شروع کرے تو ختم ہو جائے گی، منتشر ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی. یہ کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عقل انسانی دنگ ہے، اور اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عاجز کر دے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معجزہ ہے ہی وہ جو عاجز کر دے. لے آئے، اور ابھی بات چل رہی تھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ کہ اس سے قبل کہ آپ پلک جھپکے میں لے آؤں گا، اور ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ تخت پیش نظر تھا اور تخت آ گیا. اور جیسے ہی آیا تو اب جو لایا تھا اس نے کچھ نہیں کہا، جس کے لیے منگایا تھا اس نے بڑھ کے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. سوال اٹھاؤں یہاں پر، اگر مجھ جیسا کوئی کم ظرف ہوتا تو اس نے تو کوئی ایسا کام کرنا. میں تو اگر ٹرک سے بھی کوئی کام کر دوں نا، ٹرک سمجھتے ہیں نا، یہ جو عام بیچارے جادوگر کرتے پھرتے ہیں، میجیشنز ٹرکس تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ اس سے بھی کچھ کر دیں کیونکہ واہ تو وہ فوراً چوڑے ہو جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی واہ بھائی واہ کیا کام کیا. اور وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ ہم میں قوت ہے. لیکن جو حقیقت میں کر رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا یہ میں نے کیا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ تو خدا کی دی ہوئی قدرت سے کیا ہے. اور جو خدا کا ولی ہو وہ کبھی اپنی طرف نہیں بلائے گا، وہ ہمیشہ کام کر کے خدا کی طرف بلائے گا. کام اس نے کیا، بلایا خدا کی طرف، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. اور یہی چیز ہم نے ایک اور مقام پر بھی دیکھی. حضرت امیر المومنین نے در خیبر اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ لیا، ایک طرف رکھا، خندق پہ سب گزر گئے. دنیا آ کے پریشان ہے، کہہ رہے یا علی جو 40 لوگ کھولتے بند کرتے تھے اس کو ایک انگشت سے اکھاڑ کے آپ نے ادھر کر دیا، کیسے کیا؟ اب اگر علی مجھ جیسے ہوتے نعوذ باللہ یا کسی جیسے ہوتے تو کہتے دیکھا تم نے میرا زور. لیکن یہ علی ہیں، فوراً کھڑے ہو کر کہا یہ میں نے جسمانی قوت سے نہیں رحمانی قوت سے اکھاڑا. یہ میں نے رحمانی قوت سے اکھاڑا. فوراً خدا کی طرف متوجہ کر دیا. تو حضرت آصف ابن برخیہ لے آئے، نام نہیں ہے، صفت وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ
من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ امام نے کہا یہ آیت سمجھ میں آئی؟ کہا جی اس میں کچھ علم کا تذکرہ ہے، اس میں علم کا کچھ علم کا تذکرہ ہے۔ اور اب یہ سورہ رات کی آخری آیت دیکھو، کہا وہاں کچھ علم کا تذکرہ ہے، اور اس آیت میں کل کتاب کا تذکرہ ہے۔ اب اگر تمہیں کچھ علم سمجھ میں آ جائے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کل علم کیا ہوگا۔ کہ نہیں آپ ہی سمجھائیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ ہی سمجھائیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ کہا اچھا اب امام معلم کی مسند پر ہیں تو سائل کو اسی کے حساب سے سمجھائیں گے، سامنے سلمان فارسی نہیں ہے کہ انہیں ان کی طرح سمجھائیں، یہاں سائل کو اسی کے درجہ معرفت کے مطابق سمجھایا جائے گا۔ کہ یہ بتاؤ کیا کبھی تم نے کوئی مچھر دیکھا ہے؟ کہ جی دیکھا ہے۔ کہ اگر مچھر اڑتے ہوئے دریا کے کنارے جا بیٹھے اور دریا میں سے ایک چھینٹ اڑ کر اس کے پروں پہ گر پڑے تو وہ کتنا پانی ہوگا؟ کہ آقا میں کیا بتاؤں، کہاں مچھر، پھر کہاں مچھر کا پر، اور پھر پر پہ کہاں چھینٹ۔ کہا تو وہ جو مچھر کے پر پہ آ کر بیٹھنے والی ایک چھینٹ ہے وہ ذہن میں آ گئی؟ آ گئی۔ کہ اب وہ جو دریا میں بہتا پانی ہے وہ ذہن میں آ گیا؟ کہ آ گیا۔ کہ بس یوں سمجھ لو وہ جو مچھر کے پر پہ آ کے بوند بیٹھی ہے وہ آصف ابن برخیہ کا علم ہے، جو دریا میں بہ رہا ہے وہ ہم محمد آل محمد۔ اللہ کچھ علم، کل علم، اور اس علم، توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے 5 منٹ اور دیں گے آپ۔ جب حضرت آصف ابن برخیہ، تفسیری نکتہ ہے، لے کر آئے تخت کو تو وہاں پر نام نہیں لیا، کیا بیان کی؟ صفت۔ صفت کیا تھی ان کے پاس؟ کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت اس تخت کو اٹھا کے لانے میں دخیل ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچی۔ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں، اب اصول فقہ میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر کوئی صفت کسی چیز کی علت کے بیان کرتے ہوئے آ جائے، کوئی چیز بیان ہو رہی تھی اور اس میں وجہ بیان کرنے پہ کی جگہ پر کوئی صفت بیان کر دی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت اس چیز کی علت میں دخیل ہے، یعنی اگر یہ صفت نہ ہوتی تو یہ عمل نہ ہوتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ تخت اٹھا کے لائے۔ کون لایا؟ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس کا مطلب کتاب کا کچھ علم اگر نہ ہوتا تو وہ وہاں سے تخت اٹھا کر نہیں لا سکتا تھا، چونکہ علم تھا اس لیے تخت اٹھا کر لے آیا۔ یعنی یہاں پر خدا بتا رہا ہے کہ یہ جو علم تھا کتاب کا کچھ، یہ کتنی قدرت عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کتاب کا کچھ علم اتنی قدرت دے سکتا ہے تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوگا اسے خدا کس قدر قدرت عطا کرے گا۔ اب جملہ کہنے دیجئے، امام سجاد نے کیا کہا؟ اعطینا العلم، خدا نے ہمیں علم دیا ہے اور علم قدرت عطا کرتا ہے۔ یعنی سید سجاد نے کہا تو ایک چیز ہے، اس بات 2 چیزوں کا ہے۔ اگر علم ہمیں دیا ہے تو علم بھی ہمارے پاس ہے، خدا کی دی ہوئی قدرت بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ صلی علی، کیونکہ یہ علم ہے جو قدرت لا رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
بہت اس پہ بات ہو سکتی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، کل دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں آج چھوٹ رہا ہے۔ حضور اہل بیت کو جو علم عطا کیا ہے، کل میں عرض کر چکا ہوں، تقریر کے آخر میں دہراؤں گا نہیں، صرف ایک جملے کی حد تک آپ کے سامنے پیش کروں۔ جو علم اہل بیت کے پاس ہے ماں سوا خدا کے، وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، کہیں نہیں مل سکتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علم حاصل ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس علم کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ بڑی بات ہے۔ مجھ جیسے کسی کم ظرف کو اگر کچھ مل جائے نا قوت طاقت میں، ہر جگہ وہ استعمال کرتا پھروں گا۔ میں گھر میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں گا، مجھے پیاس لگے گی، اور اگر میرے پاس کچھ آ جائے، 2 لمحے ایسے ہی تصور کر لے، تو میں تو چاہوں گا بیٹھے بیٹھے ہر چیز میرے پاس آ جائے۔ ایسا ہے نا، کیونکہ مجھ میں ظرفیت ہی نہیں ہے، اور چونکہ ظرفیت نہیں ہے خدا دے گا بھی نہیں، خدا نہیں دے گا۔ خدا اسی کو دیتا ہے جس میں ظرفیت ہو، اور اتنا ہی دیتا ہے جتنی ظرفیت ہو، اور چونکہ آل محمد سے زیادہ کسی میں ظرفیت نہیں، اس لیے ان سے زیادہ کسی کو دیا نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو برداشت کرنا یہ ہر کس و ناقص کی دسترس میں نہیں ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتے ہیں جن میں ظرفیت ہو۔ بہرحال یہ اگر بحث کی تو یہ ایک فلسفی بحث کھل جائے گی، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ علم رکھتے تھے، جانتے تھے، ہر شے کو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جن ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں انہوں نے درباروں میں برہنہ سر خطبے دینے ہیں۔ معلوم تھا عزادارو، خدا کسی پہ ایسا وقت نہ لائے۔ دربار سے، بازار سے زینب کیسے گزری یہ زینب ہی جانتی ہیں۔ جو بی بی کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر ردا نہ آئی ہو۔ امام خمینی کے حالات زندگی میں ملتا ہے، نجف میں جب مقیم تھے تو ایک مرتبہ گھر میں مجلس عزا کا انعقاد کیا۔ ذاکر بیٹھا مجلس پڑھ رہا تھا، جب فضائل ختم ہوئے، مصائب کا سلسلہ شروع ہوا، امام خمینی جب تک فضائل چل رہے تھے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، لا کے بٹھا رہے تھے فرش عزا پہ۔ مصائب شروع ہوئے تو اندر جا کے بیٹھ گئے۔ ذاکر نے کچھ جملے مصائب کے کہنے کے بعد فارسی میں یہ جملہ کہا کہ علی اور بطول زادیاں شرابی کے دربار میں داخل ہوئیں۔ امام خمینی نے روک دیا کہ بس اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ کہ قبلہ ابھی تو شروع کیا ہے، کیا اس سے بڑھ کے اور کیا مصیبت ہوگی؟ علی اور بطول زادیاں، عزادارو بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن زینب واقعاً جبل صبر ہیں۔ ہر منزل سے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کے گزر گئی۔ عزادارو اگر اجازت دیں تو آج مجھے کوفے کے بازار کا حال پڑھنا ہے۔ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا نا کوفے کے بازار سے، خدا کی قسم آج بھی کسی سید کو دیکھیں نا، آپ کسی سید کو دیکھیں اور اس کو جا کر کہیں یہ صدقہ لے لو، تڑپ جائے گا، کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے میں سید ہوں، مجھ پہ صدقہ حرام ہے۔ سوچئے زینب اور ام کلثوم پہ صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں، تڑپ گئیں بی بی، بچوں کے ہاتھ سے کھجوریں لے کے واپس پھینکی، کہا ہم پہ صدقہ حرام ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا ارے صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے، تم کون ہو؟ کہا ہم اسی محمد کی آل ہیں۔ ابھی قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ذرا آگے بڑھا، راوی کہتے ہیں ایک چھت تھی، اس کے اوپر ایک گریز کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جب قافلہ آتے ہوئے دیکھا، دوڑی ہوئی نیچے گئی اور اپنی مالکن سے کہنے لگی اے بی بی چل اوپر چھت پہ چل، کچھ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے۔
قیدیوں کا نام آیا، تڑپ کے کہنے لگی دیکھو مولا نے سختی سے منع کیا تھا، قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا، قیدیوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ کہا نہیں مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہتی ہوں، چل کے دیکھو تو صحیح یہ قیدی کسی شریف گھر کے لگتے ہیں۔ کہا کیا مطلب شریف گھر کے لگتے ہیں؟ کہا چادریں چھن گئی ہیں لیکن پھر بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ پردہ بن جائے۔ کہا اچھا۔ آئے، جب یہ عورت اوپر آئی تو کیا دیکھا، اس کے چھت کے بالکل ساتھ ایک اونٹ لگا ہوا ہے، اور اس اونٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی خاتون بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک 3 سال کی بچی ہے، اور اس بچی نے اس خاتون سے کہا پھوپھی اماں پیاس لگ رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا فوراً اپنی کنیز کو دوڑ کے جاؤ نیچے سے پانی کا جام بھر کے لاؤ۔ پانی آ گیا، اس نے ہاتھوں میں لیا، اس خاتون کے آگے کیا، کہا لے بی بی اس بچی کو پلا لے، اور جب یہ پی لے نا تو میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس بچی سے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کر دے۔ کہا پہلے تو اپنی دعائیں بتا، میری بچی آمین کہے گی، پانی بعد میں پی لے گی۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پہلی دعا یہ اس سے کہو دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیسے آمین کہا ہوگا۔ کہا دوسری دعا کیا؟ کہ دوسری دعا یہ ہے بڑا وقت ہو گیا میں اپنے مولا کی زیارت نہیں کر سکی، دعا کرو کسی طرح میں اپنے مولا کی زیارت کروں۔ کہا تیرے مولا کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینے میں۔ کہا کون سے مدینے میں؟ کہا مدینہ تو رسول میں۔ کیا نام ہے تیرے مولا کا؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا یہ بتا تیرے مولا کا کوئی بھائی بھی ہے؟ کہا ہاں عباس۔ کوئی اور رشتہ دار؟ کہا ہاں ان کے بیٹے ہیں زین العابدین، علی اکبر۔ کہا اچھا یہ بتا کیا تیری آقا کی کوئی بہن بھی ہے؟ کہا ہاں میری آقا زادیاں ہیں، جب 5 سال کوفے میں قیام تھا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا۔ کہ تیری آقا زادیوں کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا کہ نہیں اس مجمع میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ اگر اس مجمع میں آ جائیں تو پہچان لے گی۔ قائم ایسا ہو نہیں سکتا، اس مجمع میں میری بیویوں کا کیا کام؟ بس اب زینب سے برداشت کا یارہ نہ رہا، بالوں کو اٹھا کے کہا اے ام حبیبہ پہچان، یہ تیری آقا زادی زینب، یہ ام کلثوم۔ عزادارو ایک مرتبہ چلا کے کہنا آقا زادی آپ کا یہ عالم میرے مولا کا ہے، یہ سر حسین کا، یہ علی اکبر کا، یہ عباس کا۔ عزادارو راوی کہتا ہے جب زینب کو اس حال میں دیکھا نا، چکرا کے چھت سے زمین پر گری، روح کف انسری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا ام حبیبہ تم نے بس ایک لمحے کے لیے زینب کو کھلے سر دیکھا، تم سے برداشت نہیں ہوا۔ سلام میرا سید سجاد پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مقام مقام پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بے حق سید الشہداء امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار جو علیل ہیں شفا عنایت فرما، پروردگار بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، بے گھروں کو گھر عنایت فرما، حج و زیارات کے جو مشتاق ہیں انہیں سعادت سے بہرہ مند فرما، جہاں مومنین آباد ہیں عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جس نے دعا کی التماس کی ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں حاجات قبول فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔